بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا جمشید علی خان۔ جس طرح سے رات 12 بجے کے بعد سپریم کورٹ کے حکم پر عدم اعتماد کی تحریک پر کارروائی ہوئی اور اس سے پہلے اسد کیسر اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ میرا 30 سالہ تعلق ہے عمران خان کے ساتھ، لہٰذا میں اس کے خلاف ووٹنگ نہیں کرواؤں گا۔ المیہ کی بات یہ ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک وہ شخص جو اسپیکر کی سیٹ پر بیٹھا ہو، کسی ملک کے آئین کا محافظ ہو، جس نے حلف یہ دیا ہو کہ وہ آئین پاکستان کا تحفظ کرے گا اور آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ نہیں چلے گا، اس کا اس قدر بیان متزلزل اور کمزور آنا کہ وہ ایک شخص کے لیے ووٹنگ نہیں کروائے گا، تو اس نے یکسر آئین اور ملک کو ایک سائڈ پر رکھ دیا اور صرف عمران خان کی ذات کو مقدم سمجھا۔ تو سوچئے ذرا، اور غداری کیا ہوتی ہے کہ آئین کا حلف آپ نے لیا کہ آپ وفادار رہیں گے، تو وفادار آپ ایک شخص کے ٹھہرے اور وہ شخص تھا عمران خان، جس نے آئین کی دھجیاں اڑائیں، اخلاقیات کا دیوالیہ نکالا، معیشت برباد کی، لیکن کسی سے مشاورت نہیں کی اور اپنے ہی ممبران کو کبھی عزت سے بلایا تک نہیں، بلکہ مشاورت کرنے کے عمل کو اس نے ایک گناہ کبیرہ سمجھا۔ تو یہ اس طرح کا حاکم تھا کہ جس کے سیاسی بزرج مہروں نے، جس کے وزراء کی فوج ظفر موج نے عمران خان کے اقتدار کی کشتی کو بیچ منجھدار ڈبو دیا۔ عمران خان کے اقتدار کی کشتی بیچ منجھدار ڈوبتی تو کوئی بات نہ تھی، لیکن اس کی نااہل ٹیم نے اس قدر کارنامے سر انجام دیے کہ پورے ملک کے اخلاقیات اور آئین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ دیکھیے کہ ایک 80 پلس ایج کا اس کا وزیر، جس کا نام شیخ رشید تھا، اور اب یہ ماضی کے پنوں میں دب کر رہ جائے گا، لیکن آج سے 8 دن پہلے تک کا اس کا لب و لہجہ، جس نے عمران خان کی سوچ کو کبھی مثبت سمت لینے ہی نہ دی اور اس پر جلتی کے پر تیل کا کام کرتا رہا، فواد چودھری۔ ناظرین، اس قدر تکبر کا احساس دلایا گیا عمران خان کو کہ تم ہی ایک شخصیت ہو پاکستان میں اور تمہارے مقابلے کی کوئی شخصیت نہیں ہے، اور اسے اس قدر ایک لائن پر چڑھایا گیا کہ آپ نے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنی۔ انتقامی کارروائیاں ہی نہیں، یہ مغرب کی پروردہ پوری اس کے جو وزراء کی فوج تھی، ان کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ کبھی نیب کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کی ویڈیوز لیک کر کے اس کو بلیک میل کرنا، اور کبھی شہزاد اکبر جیسے بدتمیز شخص جو ہر وقت صرف میاں محمد نواز شریف کے خاندان سے انتقامی کارروائیوں کے علاوہ اس کا کوئی اور کام نہیں تھا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس حکومت کا ستایا ہوا بشیر میمن چیخو پکار کرتا رہا، کبھی عائشہ گلہ لئی نے عمران خان کے اخلاقیات کا پردہ فاش کیا، لیکن اس کے وزراء اور اس کے ساتھیوں نے شاہ کو کبھی غلط ثابت نہیں ہونے دیا، بلکہ جس نے شکایت کی کہ عمران خان کے وہ ظلم کا شکار ہوا ہے، اس پر ہی مختلف طرح کے کردار کشی کے اس پر وار کیے گئے، اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ عمران خان اور اس کی ٹیم کے راستے سے ہٹ جائے۔ اس کی ٹیم کا ایک وزیر مراد سعید، جو کہتا تھا کہ کپتان آئے گی اور 200 ارب ڈالر جو ہے وہ امریکہ کے منہ پہ مارے گی اور 200 ارب ڈالر جو ہے وہ خزانے میں ڈالے گی اور پاکستان ترقی کرے گا۔ وہ مراد سعید 200 ارب ڈالر تو کسی کے منہ پر نہ مار سکا، لیکن البتہ اس کا والد بیرون ملک منشیات اسمگلنگ کیس میں ضرور پکڑا گیا۔ ابھی پچھلے دنوں میں جو ایک بحرانی کیفیت تھی اور بحران پیدا کر دیا گیا ملک میں کہ پنجاب کی حکومت میں پنجاب کا سب سے بڑا لوٹا پرویز الہی، میں حیران ہوں کہ میاں نواز شریف کی وسعت نظری دیکھیے، وسعت قلبی دیکھیے کہ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے میاں محمد نواز شریف کو اس بات پر قائل کیا
कि वो परवेज़ इलाही जैसे लोटे से और मोहसिन कुछ को भी वो कबूल कर लें। और आखिरकार वही हुआ कि बिच्छू का काम डंक मारना होता है, तो परवेज़ इलाही ने अपोजिशन की दी हुई ऑफर को ठुकराया और पंजाब में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं जिसका बार बार जिक्र कर रही थी गुज़िश्ता हुकूमत के वज़रा। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अगर उन्हीं मेंबरान को तोड़कर इमरान खान के साथ मिलाया जाता है तो वो विकेट उड़ा दी समझी जाती है, और अगर उसके ही मेंबरान उसके सलूक से नाला होकर पाकिस्तान की तरक्की को तनज़ली की तरफ जाता हुआ देखकर पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियाँ उसकी देखते हुए उसको छोड़ने का कहते हैं, तो वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और आवाम को कहता है कि घिराव करो, जलाओ करो, आप निकलो मुल्क की सड़कों पर, 10 लाख लोग लेकर हम आएंगे, देखेंगे हमारा मैंने कैसे हमारे वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट डालता है। नाज़रीन, आप एक बात सोचिए, आइन ने एक राइट दिया है हर पाकिस्तानी शहरी को कि वो अपनी मर्जी का वोट कास्ट करे और अपना मेंबर असेंबली इलेक्ट करे, और फिर वो मेंबर जो MNAs कहलवाते हैं वो कौमी असम्बली में पहुँच अपनी पसंद का जो मुल्क के लिए बेहतर हो, जो मईशत के लिए बेहतर हो, वो वज़ीर आज़म का इंतखाब करें, और वो वज़ीर आज़म फिर अपनी टीम का इंतखाब करे, और इस तरह से पाकिस्तान के लिए वो दिन रात मसरूफ़ हो जाएं। इसी तरह से हुआ जब इमरान खान ने हुकूमत बनाई तो हाउस के मेंबरान ने और उसकी टिकट पर जीते हुए लोगों ने भी उसे वोट डाले, और आइन ही कहता है कि जब आप अपने मुंतखब करदा वज़ीर आज़म को राह रास्त पर ना देखो तो तुम्हें हक हासिल है कि मेजॉरिटी उस वज़ीर आज़म को बदल दे। पाकिस्तान की कौम को एक तरफ लगा दिया गया कि जो आइन की बात भी करेगा, जो इमरान खान के खिलाफ बात करेगा, जो अदम एतमाद की बात करेगा, वो गद्दार है, और सादा लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस नज़रिए, इस बयानिए के पीछे भी खड़ी हो गई। नाज़रीन, अगर MNAs अपने वज़ीर आज़म को नहीं बदल सकेंगे तो फिर ये बादशाहत होगी, आमरीत होगी, और आइन में, कानून पाकिस्तान में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आप देखते रहे होंगे कि रात भर हर चैनल चीखो पुकार कर रहा था। स्पीकर असेंबली ने इजलास 10:30 बजे शुरू किया और फिर 10:30 तक बात चली गई, लेकिन असद कैसर वोटिंग वाले मामले की तरफ आ नहीं रहा था। कितनी अच्छी गुफ्तगू और चीख चीख कर तकरीर करने वाला शाह महमूद कुरैशी आज से पहले बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता होगा, लेकिन कल की उसकी तकरीरों ने उसके चेहरे से उसकी फिरौनियत का और पाकिस्तान की आइन दुश्मनी का पर्दा जो है वो उतार दिया, और उसका घिनौना चेहरा लोगों को सामने नजर आया। फिर वही असद कैसर ने रिजाइन देना कबूल कर लिया, लेकिन एक आमिर के खिलाफ, एक डिक्टेटर के खिलाफ, एक सिविल शक्ल में एक इंतहाई जालिम आमिर का साथ नहीं उसने छोड़ा, और फिर हाउस की कार्रवाई चेयरमैन ऑफ पैनल अय्याज सादिक साहब को अंजाम देना पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अदलिया के गेट खोलना पड़े, अपोजिशन को तंग आकर फिर अदलिया का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, और ख़बरें तो ये भी चलती रही हैं कि इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी हटाना चाहता था। और आपने इस सिलसिले को देखा होगा कि एक दिन पहले IG पंजाब राव सरदार मोहम्मद को तब्दील करने के लिए कहा। जुर्म क्या था उसका? जुर्म ये था IG पंजाब का कि उसने कहा कि मैंने गैर आइनी आपका हुक्म नहीं मानना और किसी MP को गिरफ्तार नहीं करना, जबकि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को हटा दिया गया, क्योंकि गवर्नर सरवर ने रोकर कहा, आपने उसका इंटरव्यू मुख्तलिफ चैनल्स पर देखा होगा, कि मुझसे आप रात के अंधेरे में गैर कानूनी काम ना करवाएं, गैर आइनी दस्तखत ना करवाएं। तो सज़ा क्या मिली? उसको सुबकदोश कर दिया गया कि जो इमरान खान की बात मानेगा वो तो दूध से धुला हुआ है, और जो इमरान खान के हुक्म का, शाही हुक्म का इनकार करेगा उसे ज़ंदा में डाल दिया जाएगा, उसे उसके ओहदे से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और वही हुआ चौधरी गुलाम सरवर के साथ। आप अलीम खान को देखिए, कितना बड़ा इन्वेस्टर और कितनी बड़ी मेहनत की इमरान खान के लिए, तो और रोना किसे कहते हैं? ये इमरान खान के रवैये का रोना था। वो कौन से अनासर थे जिन्होंने इमरान खान को कभी मुस्बत तरफ सोचने नहीं दिया, मुल्क की तरक्की की बात नहीं करने दी? मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा।
تو شنید ہے، خبریں رہی ہیں کہ وہی عمران خان گڑ گڑا کر رات معافیا مانگ رہا تھا کہ ان پر مقدمات نہ بنائے جائیں اور ان 21 لوگوں کو ملک سے ان کو باہر جانے دیا جائے۔ کہتا ہے میں عوام کے دروازے پر جاؤں گا۔ کس منہ سے عوام کے دروازے پر جائے گا؟ اس عوام کے پاس جس عوام کو تم نے 67 روپیز لیٹر والا پیٹرول آج 151 میں دے رہے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ یہ ابھی بھی 35 روپے لیٹر بڑھنا تھا۔ ناظرین، کاٹ کی ہنڈیا بار بار نہیں چڑھتی۔ یہ عمران خان کے اقتدار کی کاٹ کی ہنڈیا تھی جو ایک دفعہ چڑھ گئی ہے، جو دوبارہ نہیں چڑھے گی۔ اگر لوگوں نے اب بھی پازیٹیو نہ سوچا اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئے یا آتے رہے تو پھر ملک کی معیشت کا اور سیاست کا اللہ حافظ ہوگا۔ آپ نے دیکھا 2 دن پہلے متی اللہ جان کے ساتھ جو فواد چودھری نے کیا، اور وہی سلوک اسد کیسر اسپیکر نے کل شام صحافی کو سیدھی گالی دے کر کیا۔ تو یہ ایک بہروپیوں کا ٹولہ تھا جنہوں نے پاکستان دشمنی کی، جنہوں نے محب وطنوں پر غداری کے ان کو سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ اور ہاں، ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آصف علی زرداری نے اپنی سیاست کا لوہا بنوایا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح سے اچھی گفتگو کی، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی اور کہا کہ تم پہلے سیاستدان ہو جس نے مسکرا کے باتیں کی ہیں۔ یہ ہے چہرہ پاکستان کا، خوبصورت چہرہ جو ہے۔ اور جس طرح سے رات کے خطاب میں میاں شہباز شریف صاحب نے کہا، جو ہمارے کل وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے کہ ہم کسی سے انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، ہم معیشت کو مثبت طرف لے کر جائیں گے، ہم نے عوام کے غموں کا ازالہ کرنا ہے اور پاکستانی قوم کے دکھوں کا ازالہ کرنا ہے، ہم نے غریب کے بچے کو پڑھنے کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹی بھیجنا ہے، ہم نے جو ان کے خاندان پر ظلم ہوئے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہم اس کے بدلے میں ظلم روا نہیں رکھیں گے اور اپنی سابقہ روایت کے مطابق پاکستان کی سیاست کو انتہائی پازیٹیو لے کر چلتے رہیں گے۔ ناظرین، ایک دیکھیے گا کہ عدم اعتماد سے پہلے کس طرح کے ریومرز گردش کرتے رہے پاکستان کے کونے کونے میں، کس طرح سے فواد چودھری اور شیخ رشید جیسے لوگوں نے عوام الناس کو اکسایا نہیں کہ آپ نکلیں، تشدد کریں، اور آج ان کو آئین پاکستان تسلیم کرنا پڑا ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ جن کے بروقت کارروائی سے چیف جسٹس آف پاکستان نے بروقت کارروائی کی۔ اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں چھٹی والے دن عدالتیں کیوں کھل گئیں، رات کو عدالتیں کیوں کھل گئیں، میرے دوستوں اور عوام پاکستان، آپ غور کیجئے کہ عدالتیں کس کے لیے بنتی ہیں۔ پاکستان کی عدالتیں پاکستان بچانے کے لیے بنی ہیں، اس کے آئین کے تحفظ کے لیے بنی ہیں۔ کیا چور رات کو چوری کرے اور گھر کا مالک سوتا رہے اور اس کو نقب زنی کرتے ہوئے دیکھتا رہے اور وہ چوری کر کے چلا جائے، اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ بہت اچھا کردار کیا جو تاریخ میں سنہری لفظوں میں یاد رکھا جائے گا عدلیہ کا اس وقت کا عمل۔ عدلیہ نے بتایا کہ اس وقت پاکستان کے آئین پر حملہ ہوا ہے، پاکستان کا آئین چوری ہو رہا ہے، تو ہم پاکستان کے آئین پر ڈاکہ نہیں ڈلنے دیں گے۔ اپنا آرام قربان کر کے 18 گھنٹے تک ججز لارجر بینچ اپنی سیٹس پر بیٹھا ہے اور آئین، پاکستان کے آئین کا پہرا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کی معیشت کی کون سی راہ اور سمت متعین کرتا ہے۔ میاں محمد نواز شریف کے بغیر پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی معیشت کی ترقی ناممکن ہے۔ پاکستان کی سیاست نامکمل ہے میاں محمد نواز شریف کے بغیر۔ میاں محمد نواز شریف کی بیٹی کو صرف اس لیے جھوٹے مقدمات میں الجھایا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جس میاں محمد نواز شریف کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، اس کی بیٹی ایک بہت بڑا لیڈر بن کر آئے اور پھر وہ وزیر اعظم بن جائے۔ لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ جب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ میدان عمل میں آئیں تو جس رستے سے گزری، عوام الناس کا ایک جمع غفیر
जमा हो गया, अवाम का समंदर उमड़ आया। मैं उम्मीद करता हूँ और पाकिस्तान की अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ये उम्मीद रखती है अपनी अदलिया से कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ इंसाफ होगा और उनके साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती का अजाला किया जाएगा, उनकी नाअहलियों को ख़त्म किया जाएगा। ये पाकिस्तान की सियासत में नई जो पनीरी है, नए पौधे हैं, उनको लगने से रोका नहीं जाएगा और ना पुराने फलदार दरख्तों को काटा जाएगा। तो देखते हैं कि आज अभी नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट हो गए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म और उनके मुकाबले में पीटीआई के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी ने जमा करवाए हैं। यकीनी तौर पर कल जब इंतखाब होगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो पहले की तरह अपनी बहुत अच्छी टीम का इंतखाब करेंगे और बहुत जल्द पाकिस्तान को तनज़लियों से निकाल कर बुलंदियों पर लेकर जाएंगे, मईशत को तरक्की बख्शेंगे, गरीब के झोंपड़े तक तरक्की जाएगी। मिलते हैं हम कल किसी नए प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।